بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی کہانی میں آپ جانیں گے کہ سچ بولنا کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سرسبز وادی کے قلب میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست علی اور احمد رہتے تھے۔ وہ پورے گاؤں میں اپنی شرارتوں اور مذاق کے لیے جانے جاتے تھے اور قریبی جنگلوں کو تلاش کرنا، چھپی ہوئی ندیوں اور خفیہ گھاس کا میدان دریافت کرنا پسند کرتے تھے۔ ایک دھوپ والی دوپہر جنگل میں کھیلتے ہوئے وہ ایک پرانی لاوارث جھونپڑی سے ٹھوکر کھا گئے۔ انہیں بہت تجسس ہوا اور انہوں نے پراسرار رہائش گاہ کو اندر سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے، علی کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور کھڑکی کے شیشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ گھبرا گئے اور مصیبت میں پھنسنے کے ڈر سے سب سے سچ چھپاتے ہوئے بھاگ گئے۔ تاہم ان کے جرم اور خوف نے ان کے دل پر بہت بوجھ ڈالا، جس سے ان کا رات کو سونا مشکل ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور کاٹیج کا مالک مسٹر خان نام کا ایک بوڑھا آدمی مجرموں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اپنے پوتے کے موسم گرما کے دورے کے لیے کاٹیج کی تزئین و آرائش کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ علی اور احمد نے اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے دور کرنا شروع کر دیا۔ انہیں شک تھا کہ شاید وہ کچھ جانتے ہیں۔ ایک دن علی کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے والدین کے سامنے اعتراف کیا، جنہوں نے اسے خان صاحب کو سچ بتانے کی ترغیب دی۔ بھاری دل کے ساتھ علی خان صاحب کے گھر گیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور خان صاحب نے جواب دیا۔ ان کی مہربان نظریں استفسار کر رہی تھیں۔ خان صاحب، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، علی نے کہا۔ اس کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ہی آپ کی کھڑکی غلطی سے توڑ دی تھی، مجھے بہت افسوس ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ نقصان کی تلافی کر دوں گا۔ خان صاحب کا لہجہ حیرت سے سمجھ میں بدل گیا۔ علی میرے بچے، میں تمہاری ایمانداری کی تعریف کرتا ہوں۔ اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے ساتھ چلو۔ خان صاحب علی کو جھونپڑی میں لے گئے اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی دکھائی۔ آپ نے دیکھا علی، ایمانداری سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے جو اندھیرے کو روشن کرتی ہے۔ سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ بہترین انتخاب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ علی کی ہمت نے احمد کو بھی اعتراف جرم کرنے کی ترغیب دی۔ دونوں نے مل کر خان صاحب کے ساتھ کھڑکی کی مرمت کا کام کیا اور تزئین و آرائش میں بھی مدد کی۔ گاؤں والوں نے لڑکوں کی ان کی بہادری اور ایمانداری کی تعریف کی۔ انہیں سکھایا کہ سچ بولنا چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ صحیح مسلم 6639۔ اس کے بعد سے علی اور احمد گاؤں کے سچ بولنے والے کے طور پر جانے لگے اور ان کی دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ ایمانداری بہترین عمل ہے اور سچ بولنے میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آخر میں ہمیشہ اس کا نتیجہ اچھا ملتا ہے۔ بالکل علی اور احمد کی طرح ہم سب سچ کے لیے کھڑے ہونا سیکھ سکتے ہیں، چاہے یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ تو بچوں، جلدی سے بتاؤ، علی اور احمد نے بوڑھے آدمی کا کیا نقصان کیا تھا؟ قرآن کی کون سی آیت میں سچ بولنے کا حکم دیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ بولنے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ میرے پیارے بچوں، میری اگلی کہانی کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں ہے، ضرور دیکھنا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔